صحیح ہے. تو ابھی جو ہے نا ہم یہ پڑھیں گے ٹیسٹیکل. ٹیسٹیکل میں ہمارے پاس جو پہلا وہ ہے ہمارے پاس کرپٹوکورڈزم. کرپٹوکورڈزم کا مطلب یہ ہوتا ہے نا، جیسا کہ ہم نے فیزیولوجی میں ہم نے کہا تھا نا کہ گونیڈز ہوتے ہیں، پھر وہ وہاں سے نیچے جو ہے نا وہ اسکروٹم میں آ جاتے ہیں. اووری جو ہے نا وہ جسم کے باہر نہیں آتا ہے، کیونکہ وہاں پہ جو کیبرناکولم جو ڈائیورٹ وہ تھا، اس کی وجہ سے، کیونکہ اس نے اووری اور یوٹرس کو اٹیچ کیا تھا، تو اسی وجہ سے وہ وہاں سے نہیں نکل کے باہر آتا تھا. یہاں جو میل میں ہوتا ہے نا وہ بھی وہ کیونکہ اس نے جو گونیڈز ہوتے ہیں نا اس نے اسکروٹم کے ساتھ اٹیچ کیا ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی اور جگہ کے ساتھ اٹیچ نہیں کیا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ وہاں سے ڈسینڈ ہو کے پھر نیچے اسکروٹم میں آ جاتے ہیں اور جسم کے باہر آ جاتے ہیں. تو پیتالوجی آ سکتی ہے ہمارے پاس جب بھی وہ ڈسینڈ نہ ہو پائے، یعنی اوپر ایبڈامن سے جو ٹیسٹیز، کیونکہ نارملی ہمارے پاس بچوں جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو اس ٹائم جب یہ ٹیسٹیز بن جاتے ہیں نا تو یہ بیسیکلی اوپر پیلوک ایبڈامن میں جو ہے نا وہاں پہ بن جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ نیچے جسم سے باہر آ جاتے ہیں. صحیح ہے. تو یہاں پہ ہمارے پاس پیتالوجی آ سکتی ہے. اب پیتالوجی یہ ہے کہ یہ ڈسینڈ نہ ہو پائے، یعنی وہاں پہ تو بن گئے لیکن وہ نیچے نہ آئے، باہر نہ آئے. تو ہمارے پاس یہ پیتالوجی آ گئی ہے. ٹھیک ہے نا. وجہ یہی ہے کیونکہ اب یہ جو ٹیسٹیز ہے یہ اوپر ایبڈامن میں ہی رہیں گے، اس کو ہم کہیں گے کرپٹوکارڈزم. صحیح ہے. تو اس لیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا ان لوگوں نے کہ فیلئر ٹو ٹیسٹیکل ڈسینڈ انٹو دا اسکروٹل سیک. صحیح ہے. موسٹ کامن کنجینیٹل انامیلی ہے. صحیح ہے. اور اگر یہ اس کا ٹائم پہ صحیح طریقے سے اس کا جو مطلب اگر ٹریٹمنٹ نہ ہو پائے نا تو جو پیشنٹس ہوتے ہیں نا وہ لیٹ کمپلیکیشن میں یہ آتے ہیں کہ جا کے ہمارے پاس پھر انفرٹائل ہوتے ہیں، بچے پیدا نہیں کر سکتے ہیں. صحیح ہے. حالانکہ اس کا ایف ایس ایچ اور ایل ایچ لیول بھی ہمارے پاس نارمل ہو سکتے ہیں، لیکن پھر یہ جو ہے نا وہ انفرٹائل ہوتے ہیں. وجہ یہی ہے کیونکہ ہمارے پاس جو ٹیسٹیز ہوتے ہیں نا اس کے لیے نارمل ٹمپریچر ہونا چاہیے. اب جسم کا اندر جو ٹمپریچر ہے وہ بہت زیادہ ہے، تو اسی وجہ سے وہ زیادہ ٹمپریچر کی وجہ سے وہ وہاں پہ خراب ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ اس کو کہتے ہیں کرپٹوکارڈزم. صحیح ہے. کمپلیکیشن یہ دیکھیں نا، ٹیسٹیکولر ایٹروپی ہو سکتی ہے. صحیح ہے. انفرٹیلٹی. ٹھیک ہو گیا. ہاں اس کے علاوہ جو ہے نا ہمارے پاس اورکائٹس ہے. ٹھیک ہے. اورکائٹس کا مطلب ہوتا ہے نا، میں نے کہا نا کہ جب بھی TIS آ جائے اس کا مطلب ہوتا ہے انفلیمیشن. لیکن یہ کس چیز کی انفلیمیشن ہے؟ ٹیسٹس کا. صحیح ہے. تو جب بھی ٹیسٹیکل کی انفلیمیشن آ جائے اس کو ہم کہیں گے ارکائٹس. اس کو ہم ٹیسٹائٹس نہیں کہہ سکتے، ارکائٹس ہی کہیں گے. صحیح ہے. وہی سیکشل ٹرانسمیٹڈ انفیکشن جو ہے ہمارے پاس، موسٹ پروبیبلی نزیریا گونوریا. صحیح ہے. کلائمیڈیا. اور یہ بھی سیکشل ٹرانسمیٹڈ ڈس آرڈر ہے. آپ کے پاس جو ہے نا جو ملٹیپل سیکس پارٹنر جو ہے نا لوگ چینج کرتے ہیں. صحیح ہے. تو زیادہ تر لوگ جو ہے نا وداؤٹ کانڈم وغیرہ یہ سارے یہ کام کرتا ہے، تو پھر اس کی وجہ سے اس کا رسک بہت زیادہ ہو جاتا ہے. صحیح ہے. تو یہ جو کلائمیڈیا ہے یہ بھی سیکشولی جو ہے نا ٹرانسمٹ ہوتے ہیں. سمجھے. نزیریا گونوریا بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی کی وجہ سے پھر ہمارے پاس ٹیسٹس کی انفلیمیشن ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. نزیریا کی وجہ سے اگر آپ اس کو ٹریٹ نہیں کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو یہ پھر جا کے آپ کے جوائنٹس میں بھی چلا جاتا ہے. صحیح ہے. تو وہاں پہ آرتھرائٹس کروا سکتا ہے. ٹھیک ہے. لاسٹ بہت زیادہ کمپلیکیشن آ سکتے ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ لیٹ کمپلیکیشن ہے. جب یہ سرکولیشن میں آ جاتے ہیں پھر جوائنٹس میں چلے جاتے ہیں، جوائنٹس جو ہے نا وہ سویل اپ ہو جاتے ہیں، ریڈ ہو جاتے ہیں، سویلنگ ہوتی ہے، وہاں پہ پین ہوتی ہے، اور اس کو ہم آرتھرائٹس کہیں گے. صحیح ہے. تو ایکولائی بھی ہیں ہمارے پاس، سوڈوموناس ہیں ہمارے پاس. صحیح ہے. یہ سارے بیکٹیریا جو ہے نا ہمارے پاس کرواتے ہیں ہمارے پاس اورکائٹس. صحیح ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا ہمارے پاس ممپس وائرس ہیں. ممپس وائرس جو ہے نا ہمارے پاس اسپیشلی جو ٹین ایج میل ہوتے ہیں، جو ٹین ایج میں جو میل ہے ہمارے پاس اس میں زیادہ ہوتے ہیں. اور یہ ہمارے پاس زیادہ رسک، اس کا رسک انکریز ہے، زیادہ ہے. کس چیز میں؟ انفرٹیلیٹی میں، کیونکہ یہ انفرٹیلیٹی کاز کروا دیتی ہیں بچوں میں. اگر یہ ممپس ہو جائے، صحیح ہے، اور میل ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس کو بعد میں جو ہے نا وہ انفرٹیلیٹی جو ہے نا اس کا رسک زیادہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ جو ہے نا ہاں آٹی امیون اورکائٹس ہے ہمارے پاس. صحیح ہے. اس میں ہمارے پاس نا آٹی امیون اورکائٹس میں اس کا جو ہال مارک ہے وہ یہ ہے کہ اس میں گرینلوما
ہمارے پاس بن جاتا ہے. صحیح ہے. تو بیسیکلی اس کا جو کریکٹرسٹک فیچر ہے وہ ہے ہمارے پاس گرینیلوما. جب بھی آٹو امیون آرتھرائٹس کا لفظ آ جائے نا تو ذہن میں آپ لوگوں کے آنا چاہیے کریکٹرسٹک پوائنٹ, اور وہ یعنی ہال مارک جو ہے نا وہ ہے ہمارے پاس گرینیلوما, کیونکہ آٹو امیون ہے. صحیح ہے. تو گرینیلوما یہ اس کا ہال مارک ہے. صحیح ہے. اسپیشلی کہاں پہ انوالونگ ہوتی ہے سیمینیفیورس ٹیبیول. صحیح ہے. فزیالوجی میں ہم نے یہ سارے اسٹرکچر کیے تھے وہاں پہ, تو آپ لوگوں کو یہ پتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے نا ہم آتے ہیں اب صحیح والا ٹاپک جو بہت زیادہ اہم ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے. اچھا, اس کے لیے نا میں آپ لوگوں کو نا ایک چیز بتاتا ہوں, بس یہ ذہن میں رکھیں, بعد میں ہم کتاب کی طرف ہم آئیں گے. صحیح ہے. تو یہ آپ لوگوں کے بک میں نہیں ہے. تو جب بھی آپ کے پاس نا انگیونل اسکروٹل لمپ کی بات کی جائے نا تو اس کے لیے ہم اپروچ کرتے ہیں. اپروچ کیسے کرتے ہیں کہ وہاں پہ سویلنگ ہوتی ہے نا, تو پھر ہم یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ سویلنگ کے اپر بارڈر پہ پہنچ سکتے ہو کہ نہیں. صحیح ہے. تو پہلا سوال آپ کا یہی ہوگا. تو جو اپروچ ہے یہ بہت اہم ہے. اب یہ سرجری ہے, ساری جو ابھی میں بتا رہا ہوں یہ سرجری ہے. صحیح ہے. تو پہلے آپ نے جو اسکروٹل لمپ ہے انگیونل اسکروٹل لمپ, اس کے لیے جو ہم اپروچ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اپروچ میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس جو سویلنگ ہے اس کے اپر بارڈر پہ آپ پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں. صحیح ہے. اگر پہنچ سکتے ہیں تو دو باتیں ہو سکتی ہیں, ہے یا نہیں, یس نو میں ہو سکتی ہے. صحیح ہے. تو اگر یس یا نو, ٹھیک ہے, تو یہ لکھ لے ساتھ میں آپ لوگ. اگر آپ نہیں پہنچ سکتے ہو اپر بارڈر پہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایبڈامینل مسئلہ ہے. ہمارے پاس انگیونل اسکروٹل ان چیزوں میں مسئلہ نہیں ہے. تو زیادہ تر ہمارے پاس انگیونل ہرنیاں ہو سکتی ہیں, کیونکہ ہم ہرنیا کے بارے میں بات کریں گے سرجری میں. صحیح ہے. انگیونل ہرنیا ہو سکتی ہے اور ہائیڈروسیلی ہو سکتی ہے. صحیح ہے. تو انگیونل ہرنیا پلس ہائیڈروسیلی. صحیح ہے. اب ہائیڈروسیلی بھی ہم اسی میں پڑھیں گے, آگے آ رہا ہے. صحیح ہے. ہائیڈروسیلی ہائیڈروسیلی میں ہمارے پاس ایک ہے نان ٹرانسمیولنٹ اور ایک ہے ٹرانسمیونیبل لمپ. صحیح ہے. کون کون سا؟ نان ٹرانسلیومینیبل لمپ اور ٹرانسلیومینیبل لمپ. یہ ٹرانسلیومینیبل لمپ کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ اس کو ہم ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کہ یہ سالڈ ہے یا فلوئڈ فیلڈ ہمارے پاس سویلنگ ہے, یہ ہمیں بتاتا ہے. صحیح ہے. تو اب ہائیڈروسیلی میں یہ دو باتیں آپ لوگوں نے یاد رکھنے, باقی ہم آگے ایکسپلین کریں گے ہائیڈروسیلی کو ڈیٹیل میں, آگے آ رہا ہے. صحیح ہے. اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ٹرانس لیومینیبل ہے کہ نہیں ہے. نان ٹرانسلیومینیبل. صحیح. سوری ایل لیو سوری ٹرانسلیومینیبل, لیو ایل ایل یو ایم آئی این اے بی ایل ای, ٹرانسلیومینیبل یا ٹرانسلیومینیبل, نان یا ٹرانسلیومینیبل. صحیح ہے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اگر یہ اس نے کہا کہ ہاں بھائی یس ہے, ہم پہنچ سکتے ہیں اپر بارڈر پہ, ہم پہنچ سکتے ہیں, اب آنسر جو ہے نا وہ یس میں آ گیا ہے, تو آگے پھر آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو اسکروٹم ہے یہ آپ کے پاس جو سویلنگ ہوئی ہے یہ اسکروٹم میں, یہ سپریٹ ہو سکتے ہیں ٹیسٹی سے, یعنی الگ ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے. آگے پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے. صحیح ہے. تو یہ پورا ایک اپروچ ہے, آپ نے یہ ساری چیزیں اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنی ہوتی ہے. صحیح ہے. تو اگر یس ہے تو نیکسٹ آپ نے لوگوں نے کیا کرنا ہے, آپ نے دیکھنا ہے کہ جو اسکروٹم میں جو سویلنگ ہے اس سے وہ سپریٹ ایک دوسرے سے ہو سکتی ہے کہ نہیں. صحیح ہے. اگر ہو سکتی ہے, جواب اب آپ کے پاس یس میں آ گیا. ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس کیا ہو سکتی ہے, یہ نان ٹیسٹیکولر ٹیومر ہوتا ہے. صحیح ہے. نان ٹیسٹیکولر ٹیومر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. نان ٹیسٹیکولر ٹیومر. اور اگر نو میں آ گیا آپ کے پاس, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیسٹیکولر سویلنگ ہے. صحیح ہے. ٹیسٹیکولر سویلنگ. صحیح ہو گیا. اب
جو نان ٹیسٹیکولر ٹیومر ہے ہمارے پاس، یا تو آپ کے پاس سسٹک ہوگا، سسٹک ہو سکتا ہے، صحیح ہے، سسٹک، سسٹک میں یہ ہے کہ ایپیڈائیڈیمل سسٹ بن سکتا ہے، صحیح ہے، ایپیڈائیڈیمل سسٹ، آگے یہ ساری چیزیں اسی چیپٹر میں ہم ایکسپلین کریں گے، یہ سارے آ رہے ہیں، صحیح، ایپیڈائیڈیمل سسٹ، ٹھیک ہے، یا اگر سسٹک نہیں ہے تو شاید آپ کو سالڈ مل سکتا ہے، اور اگر سالڈ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اکیوٹ اپینڈیمائٹس ہے، صحیح ہے، اکیوٹ ایپیڈائیڈیمس ہے، اکیوٹ ایپیڈائیڈیمائٹس، ایپیڈائیڈیمائٹس، صحیح ہے، انفلمیشن ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہ آپ کو بیگ آف وارم مل سکتا ہے، صحیح، بیگ آف وارم، WORM، صحیح ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس ہائیڈروسیلی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہے، یہ جو میں نے بتایا، صحیح ہے، میں نے تو ادھر تو بہت وہ لکھا ہے، لیکن آپ لوگوں نے نا اپنے لیے صاف لکھنا ہے، صحیح ہے، کیونکہ ماؤس پہ ہم ایسے ہی رائٹنگ کر سکتے ہیں کہ نہیں، ٹھیک ہے، تو اگر اس نے کہا تھا کہ ہاں بھائی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیسٹیکولر سویلنگ ہے، نان ٹیسٹیکولر ٹیومر میں آپ کے پاس یہ تین باتیں ہو گئے، اور جو ٹیسٹیکولر سویلنگ ہے اس میں آپ کے پاس کیا ہو سکتی ہے، یا پین لیس یا پین فل، دو باتیں ہو سکتی ہیں اگر یہ سویلنگ کی ہم بات کر رہے ہیں، صحیح ہے، اب یہ سویلنگ جو ہے نا یا تو یا پین لیس ہو سکتی ہے یا پین فل ہو سکتی ہے۔ اگر پین لیس کی بات کی ہم کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس اگر سسٹک ہے، اگر سسٹک ہے، سسٹک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایکوائرڈ ہائیڈروسیلی ہے، صحیح ہے، ایکوائرڈ ہائیڈروسیلی ہے، صحیح ہے، اور اگر سالڈ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیسٹیکولر ٹیومر ہے، صحیح ہے، اب یہ سارے چیزیں آگے آ رہے ہیں، ٹیسٹیکولر ٹیومر ہے، اور اگر پین فل ہے تو اس دو باتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ ٹروجن، اور دوسرا یہ کہ اورکائٹس، صحیح ہے، ٹروجن، دوسرا اورکائٹس، ٹھیک ہے، اچھا، اب ان دونوں میں پھر آپ لوگوں نے ڈفرینشیشن کرنا ہے، اب یہ سارا جو میں بتا رہا ہوں نا یہ سارا سرجری ہے، صحیح ہے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں دھیان سے سننا ہے اور اس کو نوٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے۔ ابھی آپ لوگوں نے نا ڈفرینشیشن کرنا ہے، اب پینفل تو آ گیا لیکن اس میں تو آپ نے کہا کہ یا تو ٹروجن ہو سکتی ہے یا ارکائٹس ہو سکتی ہے، اب ان دونوں کو کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے؟ اب دونوں کو اس طریقے سے ڈفرینشیٹ کریں گے کہ پیشنٹ کو جب آپ بولیں گے کہ آپ جو اسکروٹم ہے جب وہ آپ اوپر کر لیتے ہو، لفٹنگ آف دا اسکروٹم، اور اگر پین جو ہے نا وہ زیادہ ہو گیا ہے، صحیح ہے، وورس ہو گیا ہے، زیادہ ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹورزن ہے، صحیح ہے، اور اگر پیشنٹ نے اسکروٹم جو ہے نا وہ اوپر کیا ہے، لفٹنگ آف دا اسکروٹم، لیکن جو پین ہے وہ بیٹر ہو گیا ہے، صحیح ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آرکائٹس ہے، صحیح ہے، سمجھ آ گئی اس کی، سمجھ آ گیا کہ دوبارہ میں ریوائز بتا دوں؟ سر لفٹنگ اب اگر پین ہو تو یہ ٹورجن ہے، ہاں، صحیح ہے سر، جی جی، بالکل بالکل، اور اور اگر پین نہ ہو ریلیکس ہو تو ہاں، جب آپ اسکروٹم کو اوپر کر لیتے ہو نا، لفٹنگ آف دا اسکروٹم، اور اگر پین وورس ہو گیا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ ہے آپ کے پاس ٹورشنز ہے، صحیح ہے، اور اگر صحیح ہوا، پین بیٹر ہو گیا ہے، صحیح ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آرتھرائٹس ہے، ٹھیک ہے، تو دیکھیں وہی اپروچ آپ نے کرنی ہے، پھر آپ نے یہ بات بتانی ہے کہ بھائی صاحب یہ جو سویلنگ ہے یہ اپر بارڈر پہ آپ پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں، اگر ہاں تو بھائی پھر آپ کے پاس یہ ہے اسکروٹل جو ہے نا اس جو سویلنگ ہے وہ ٹیسٹی سے سپریٹ ہو سکتے ہیں کہ نہیں، تو اگر ہو سکتے ہیں یس اور نو میں آپ کے پاس جواب آئیں گے، اگر یس ہاں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹیسٹیکولر نان ٹیسٹیکولر سویلنگ ہے، اور اگر نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹیسٹیکولر سویلنگ ہے، صحیح ہے، تو پھر نان ٹیسٹیکولر سویلنگ میں ہم آپ نے پھر یہ تین باتیں دیکھنی ہے، سسٹک ہے، سالڈ ہے، بیگ آف وارم ہے، سسٹک میں آپ کے پاس ایپیڈائیڈیمل سسٹ بنتا ہے، ایپیڈائیڈیمل سسٹ، سالڈ میں آپ کے پاس ایکیوٹ ایپیڈیمائٹس ہے، بیگ آف وارم میں آپ کے پاس ہائیڈروسیلی ہوتی ہے، صحیح ہے، اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ٹیسٹیکولر سویلنگ آ گیا ہے، آگے آپ نے دیکھنا ہے کہ بھائی صاحب پین فل ہے کہ پین لیس ہے، ٹھیک ہے، تو اب اگر پین لیس ہے تو اس میں آپ کے پاس اگر سسٹ ہے،
ٹھیک ہے نا. اگر سسٹ ہے تو یہ آپ کے پاس ایکوائرڈ ہائیڈروسیلی ہو سکتی ہے, اور اگر سالڈ ہے تو یہ آپ کے پاس ٹیسٹیکولر ٹیومر ہو سکتے ہیں. صحیح ہے. اگر پین فل ہے دو باتیں ہو سکتی ہے, یا تو آپ کے پاس ٹروزن ہو سکتے ہیں یا آپ کے پاس اورکائٹس ہو سکتے ہیں. دونوں کو ڈفرینشیٹ کرنا, کیونکہ اب یہ دونوں تو پینفل ہے, ایک دوسرے سے کس طریقے سے ڈفرینشیٹ کریں گے پیشنٹ کو آپ نے بتانا ہے کہ بھائی صاحب آپ جب آپ لفٹنگ آف دا اسکروٹم اگر پین زیادہ ہو گیا ہے تو یہ ٹورزن ہوگا, اور اگر پین جو ہے نا اس کو بیٹر یعنی پین بیٹر ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے صحیح ہو گیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اورکائٹس ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں جو نو تھا اس میں آپ نے ایبڈامینل کے مسئلے بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ انگیونل ہرنیا, اور آپ کے پاس ہائیڈروسیلی بھی ہو سکتی ہے. اس میں ہم نے نان ٹرانسلیومینیبل کی بات کی اور ٹرانسلیومینیبل کی بات کی. صحیح ہے. تو جو نان ٹرانسلیومینیبل ہے اس میں آپ کے پاس انگیونل لمب ہرنیا یہ ساری چیزیں آتی ہیں, اور ٹرانسلیومینیبل میں آپ کے پاس جو ہائیڈروسیلی ہے وہ آتی ہے. صحیح ہے. تو اب ہم بک کی طرف جائیں گے. صحیح ہے. تو دیکھیں اس میں آپ کے پاس ہم نے اورکائٹس کی بات کی نا, یہ جو ایپیڈائڈیمس اورکائٹس ہے پیچھے ہم نے جو ایکسپلین کیا. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل میں اور جاؤں گا, اور اس کی کیونکہ اب ہم سرجری بھی کور کر رہے ہیں. صحیح ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ٹیسٹیکولر ٹورسن کے ساتھ. صحیح ہے. یہ بھی کریں گے. اچھا اکیوٹ یہ جو اورکائٹس ہے جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ جو ٹیسٹس کا جو آپ کے پاس انفلیمیشن ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں, اس میں آپ نے کیونکہ انفلیمیشن ہے نا اس میں پین بیٹر ہوگی. صحیح ہے. جب پیشنٹ کو آپ بتائیں گے کہ اپنا جو اسکروٹم ہے جب وہ اوپر ورک کر دیتے ہیں تو پین بیٹر ہو جاتی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس ایپیڈائڈمل وہ ہے اورکائٹس ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا آپ نے انویسٹیگیشن میں کیا کرنا ہے, یورین ایگزام کرنا ہے. صحیح ہے. انویسٹیگیشن میں یورین ایگزام کرنا ہے, اور اس میں آپ کو جو ہے نا کدھر گیا یہ اس کے نیچے آپ لوگوں نے لکھنا ہے. صحیح ہے. تو انویسٹیگیشن میں آپ لوگوں نے یورین ایگزام کرنا ہے, اس میں آپ کو پس ملے گا کیونکہ انفلیمیشن ہے. ٹھیک ہے. پس ملے گا. اس کے علاوہ جو ہے نا آپ یورین کلچر بھی کر سکتے ہو. ٹریٹمنٹ میں ظاہر سی بات ہے کیونکہ انفلیمیشن ہے انفیکشن ہے تو آپ نے اینٹی مائکروبیل ٹریٹمنٹ ہی دینی ہے. جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں اس پیشنٹ کو ڈاکسی سائیکلنگ. صحیح ہے. ڈاکسی سائیکلنگ دے سکتے ہو, اور کلینڈامائسین بھی دے سکتے ہو. اس کے علاوہ سیپروپلاکساسین بھی دے سکتے ہو. اس کے علاوہ اور کون دے سکتے ہیں, یہ مطلب اینٹی مائکروبل آپ دے سکتے ہو. صحیح ہے. اینٹی پائریٹک دے سکتے ہو. اور یہ جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے نا تقریباً آپ 14 ڈیز کے لیے دیتے ہیں. ایوری اینٹی بایوٹک جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے تقریباً 14 ڈیز تک ہم دے دیتے ہیں. صحیح ہے. 14 ڈیز. تو یہ آپ کا ٹریٹمنٹ ہو گیا. صحیح ہو گیا. اب ٹیسٹیکولر ٹارزن کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس ٹویسٹنگ ہو جائے ٹیسٹس کا, کہاں پہ اٹس اے لانگ لانگ ایکسس, وہاں پہ یہ ٹویسٹ ہو جائے. اب وہاں پہ جب یہ ٹیسٹس ٹویسٹڈ ہو جاتے ہیں نا تو وہاں پہ بلڈ سپلائی کم ہو جاتی ہے. تو جب بلڈ سپلائی کم ہو جاتی ہے کس طریقے سے کم ہوتی ہے, بیسیکلی سپلائی کم نہیں ہوتی ہے, سپلائی ہوتی ہے لیکن جیسے کہ میں اگر آپ لوگوں کو بتاؤں, اگر آپ فار ایگزامپل یہ ٹیسٹیز ہے نا تو یہاں پہ وین آتے ہیں. صحیح ہے. اور یہاں پہ آرٹری ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو وین ہوتا ہے نا یہ بڑا تhin ہوتا ہے. صحیح ہے. جو کہ یہ آرٹری ہوتی ہے نا تھک ہوتا ہے, تو بہت زیادہ بلڈ آئیں گے. لیکن یہاں پہ ہمارے پاس ٹروجنز ہوئی ہے, ٹویسٹنگ ہو گئی ہے, تو یہ بند ہو جاتا ہے. اب بلڈ یہاں سے آ رہا ہے لیکن نہیں نکل پا رہا ہے کیونکہ ٹویسٹڈ ہو گئی ہے, اور بلڈ سپلائی بھی بند ہو جاتی ہے ویسے. صحیح ہے. تو اسی وجہ سے یہاں پہ پھر ہمارے پاس انفارکشن ہو جاتی ہے, اور اس انفارکشن کو ہم کہیں گے ہیمریجک انفارکشن. صحیح ہے. اب یہ آپ کے پاس اس کے جو رسک فیکٹر ہے نا زیادہ تر یہ 10 سے 25 کے ایج کے پیشنٹس میں نہیں سوری ینگ جو ایڈلٹ ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ ہو سکتے ہیں. جیسے کہ کوئی گیم کھیل رہا ہے تو گیم میں بھی آپ کے پاس یہ ہو سکتے ہیں. یہ سیکشول انٹرکورس کر رہا ہے تو اس میں بھی یہ آپ کے پاس ہو سکتے ہیں. صحیح ہے. یا آپ رننگ کر رہے ہیں تو اس میں بھی یہ ہو سکتے ہیں. سائیکلنگ کر رہے ہیں تو اس میں بھی یہ ہو سکتا ہے یہ جو ٹیسٹیکولر ٹورژنز ہیں. صحیح ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا آپ کے پاس بہت زیادہ پینفل ہوگی. صحیح ہے. یہ ذہن میں رکھنا ہے. سڈن انسیٹ جیسے کہ ڈوگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ڈوگر سرجری, اس میں یہ لکھا ہوا نا کہ سڈن انسیٹ سیویئر پین ان دا ٹیسٹس.
ایگزام پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ لوگوں نے نوٹ کرنا ہے تو نوٹ کر لیں. ڈوگر میں یہ بات لکھی ہے کہ سڈن انسیٹ سیویئر پین ان دا ٹیسٹیز. صحیح ہے. اور جب بھی یہ پین سٹارٹ ہوگا نا, سڈنلی سٹارٹ ہوگا. صحیح ہے. پین فل ہوگا بہت زیادہ. پیشنٹ جو ہے نا وہ ایسے ہی پڑا رہتا ہے, پین کی وجہ سے چیخیں مارتا ہے. صحیح ہے. جب آپ ٹیسٹیز کو ٹچ کرتے ہو تو بہت زیادہ ٹینڈر ہوتا ہے اس میں. صحیح, ٹینڈر. اس کے علاوہ جو ہے نا آپ کے پاس ہاں یہ وامٹنگ اور یہ ساری چیزیں تو ہوں گی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے پین ہو رہی ہے نا, تو سبسٹانس پی جو ہے نا وہ پروڈیوس کرتے ہیں اور اسی کی وجہ سے ہمارے پاس وامٹنگ ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا دیکھیں, ٹیسٹیکولر پین اینڈ کریمیسٹرک ریفلکس از ایبسنٹ. اب یہ جو کریمیسٹرک ریفلکس ہے وہ کیا ہے, یہ اہم ہے. صحیح ہے. اب اگر آپ لوگ دیکھیں یہاں پہ, اس کو کہتے ہیں یہاں پہ کریمیسٹک مسلز ہوتے ہیں. جب یہ آپ اس طریقے سے ٹچ کرتے ہو نا تو جو ٹیسٹیز ہے نا وہ کنٹریکٹ ہو جاتی ہے, اوپر چلی جاتی ہے. اس میں یہ ایبسنٹ ہوتا ہے, اس لیے اس کو کہتے ہیں کریمیسٹرک ریفلکس جو ہے نا وہ ایبسنٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے. اور اس کا جو ہال مارک ہے, جیسے کہ ابھی میں نے بتایا کہ جب پیشنٹ کو آپ بتائیں گے کہ آپ اسکروٹم کو جب یہ لیفٹ کرتے ہیں, اوپر کرتے ہیں, تو اس کو پین ہوگی, اور یہ اس کا ہال مارک ہے. صحیح ہے. تو لفٹنگ اسکروٹم ول میک پین ورس. صحیح ہے. تو یہ اس کا ہال مارک ہے. ڈائگنوسس ایبسلوٹلی ہم اس کے لیے کلینکلی ہی کرتے ہیں. صحیح ہے. کیونکہ اگر آپ اس کا آپ الٹرا ساؤنڈ سے بھی کر سکتے ہو, لیکن ہمارے پاس ٹائم اتنا نہیں ہوتا ہے. اگر ہم الٹرا ساؤنڈ پہ اتنا ٹائم لگائے تو پھر جو ہے نا وہاں پہ نیکروسز ہوگی, اور جب نیکروسز ہوتی ہے تو پھر ہم نے ٹیسٹس کو ہی نکالنا ہے, اور پیشنٹ کو جو ہے نا وہ پھر فیوچر میں وہ پھر انفرٹائل ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے جب بھی آپ کے پاس پیشنٹ آ جائے تو ہم ڈائگنوسس کر سکتے ہیں. صحیح ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم الٹرا ساؤنڈ ہم کرتے ہیں, اس میں الٹرا ساؤنڈ ہی کرتے ہیں, لیکن ڈائگنوسس ہم کلینکلی آپ کو جو ہے نا آپ کو پتہ لگ جائے گا. جیسے آپ پیشنٹ کے ساری چیزوں کو جب آپ دیکھتے ہیں, ٹیسٹس کو دیکھتے ہیں, اور جب یہ آپ فزیکل ایگزامینیشن جب آپ کرتے ہیں تو اس پہ اتنا ٹائم نہیں لگتا, لیکن الٹرا ساؤنڈ پہ تو بڑا ٹائم لگتا ہے. تو جیسے پیشنٹ آ جائیں بس آن دا اسپاٹ جو ہے نا اس کی ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کرنی ہے. صحیح ہے. تو ڈائگنوسس جو میں آپ الٹرا ساؤنڈ کی طرف آپ نہیں جائیں گے, ویسے کر سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے. صحیح ہے. تو ویسے ہم ڈوپلر الٹرا سونوگرافی کرتے ہیں. ایگزام کے لیے آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے, ڈوپلر الٹرا ساؤنڈ نوگرافی یہ ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی جب پریکٹیکل لائف میں جب آپ آ جاتے ہو نا تو پھر ہم اس کی ضرورت نہیں ہے, بس ڈائریکٹ جو ہے نا اپنے پیشنٹ کو جو ہے نا وہ لے کے جانا ہے او ٹی میں. صحیح ہے. اور اگر اویلیبل ہے تو پھر آپ کر سکتے ہیں, ساتھ میں اویلیبل ہو تو اسی ٹائم آپ دیکھ لو, بات ختم. اور اگر آپ اویلیبل نہیں ہے اور آپ نے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانا ہے پیشنٹ کو, تو وہ تو پھر خراب ہے کام. ٹھیک ہے. ٹریٹمنٹ میں ہم کیا کرتے ہیں اس کے, دیکھیے ٹریٹمنٹ میں آپ نے جو پہلا اس میں پوچھتے ہیں نا کہ فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ, جو فرسٹ لائن ٹریٹمنٹ ہوتا ہے نا وہ ہے ہمارے پاس کیا, جینیٹل مینیپولیشن. جینیٹل مینیپولیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے, جب آپ ایک چیز کو ہاتھ سے ٹھیک کرتے ہو, ہاتھ سے ٹھیک کر, اس کو کہتے ہیں مینیپولیشن. تو اس میں فرسٹ لائن یہی ہے, جینیٹل مینیپولیشن. صحیح ہے. مینیپولیشن ہی ہم کرتے ہیں, جو کہ انٹرسٹڈ جو ٹیسٹیز ہے اس کو آپ نے ہاتھ سے ٹھیک کرنا ہے, لیکن یہ زیادہ تر فیل ہو جاتے ہیں. صحیح ہے. تو اگر یہ فیل ہو گیا ہے, صحیح ہے, یہ ٹریٹمنٹ اب آپ فیل ہو گیا ہے, تو پھر آپ نے نیکسٹ کیا کام کرنا ہے, آپ نے ڈائریکٹ پیشنٹ کو لے کے جانے او آر میں اور سرجری کرنی ہے. نیکسٹ سرجری, ٹھیک ہو گیا, سرجری کرنی ہے. اور جب ہم سرجری کرتے ہیں نا اس میں, تو یہ ہم انڈر جنرل انیستھیزیا کرتے ہیں. صحیح ہے. تو جنرل انیستھیزیا دے کے پھر ہم نے یہ سرجری کرنی ہے. پھر اس کے بعد جب سرجری ہم کر لیتے ہیں نا تو پھر ہم نے اس کی وہ دیکھتے ہیں, وائبلٹی دیکھتے ہیں. اب وائبلٹی میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس ٹیسٹیز ہیں یہ وائبل ہے یا نان وائبل ہے. صحیح ہے. تو ہم سرجری کے بعد بہت اہم ہے, وائبلٹی آپ دیکھیں گے. ٹھیک ہے. وائبلٹی میں جب آپ دیکھیں گے اگر نان وائبل ہے, نان وائبل, صحیح ہے, تو اس میں پھر ہم کیا کر دیتے ہیں, یہ اسکیمیا آپ کے پاس ہوا ہے, اور اسکیمیا کے بعد ہمیں پتہ ہے نیکروسس,
اور جب نیکروسس ہوتی ہے تو پھر ہم کیا کر دیتے ہیں، کیونکہ اب ختم ہو گیا ہے، جو ٹیسٹیز ہے وہ ختم ہو چکی ہے، تو آپ نے پھر کیا کام کرنا ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اس ٹیسٹیز جو ہے نا اس کو کاٹنا ہے، ریموو کرنا ہے، اور اس کے لیے جو ٹرم سرجری میں یوز کرتے ہیں وہ ہے آرکیڈیکٹومی، یعنی سرجیکل ریموول آف دا ٹیسٹیز، اس کو کیا کہتے ہیں، آرکیڈیکٹومی، صحیح ہے، او آر سی ایچ آئی، ٹیک، ای ڈی ای سی، ٹومی، ٹی او ایم وائی، آرکیڈیکٹومی، یہ اومی جب بھی آ جائے نا لفظ کے آخر میں، ایکٹومی، سوری، اے سی ٹی او ایم وائی، اس کا مطلب ہوتا ہے نا کہ اس ارگن کو ریموو کر دینا، تو ایکٹومی ہے نا، اور کی کا مطلب ہوتا ہے ٹیسٹس، اور کی ایکٹومی کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹیسٹس کو ریموو کرنا، صحیح، تو جب بھی کسی لفظ کے آخر میں یہ ایکٹومی آ جائے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس چیز کو آپ نے ریموو کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر وائبل ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب گڈ اینڈ کلر ہے، ویبلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ کلر آپ نے دیکھنا ہے، بھائی صحیح کلر آیا ہے کہ نہیں، تو اگر صحیح کلر آیا ہے تو بس آپ نے پھر نیکسٹ کیا کام کرنا ہے، یعنی وائبل ہے، گڈ اینڈ کلر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کو وہاں پہ بلڈ سپلائی چلی گئی ہے، کلر صحیح آ گیا ہے، یعنی نیکروسس نہیں ہوئی ہے، تو بس پھر آپ نے نیکسٹ یہ کام کرنا ہے کہ اس کو ادھر سے پکڑ کے پیچھے آپ نے اس کو اسٹریچز لگانے ہیں اور وہاں پہ چپکانا ہے، اس کو کہتے ہیں اورکو سوری اورکوڈوپیکسی، صحیح ہے، نام تھوڑے سے مشکل ہے لیکن ہم نے یاد کرنا ہے، صحیح ہے، او آر سی ایچ آئی ڈی او پی ای ایکس وائی، تو پھر ہم یہ کر دیتے ہیں، صحیح ہے، جو ٹیسٹیز ہوتے ہیں نا وہ پوسٹیریور وال پہ وہاں پہ ہم اسٹریچز لگا کے وہاں پہ چپکا دیتے تاکہ دوبارہ یہ ٹوسٹڈ نہ ہو جائے، تو اس لیے ہم یہ کرتے ہیں، صحیح ہے، تو اس کی سمجھ آ گئی ہے آپ لوگوں کو، یہ دیکھیں یہ ہیمریجک نیکروسس، یہ ٹیسٹیز ہے آپ کے پاس، دیکھیں ہیمریجک نیکروسس ہوئی ہے، صحیح ہے،